السلام علیکم۔ ایک مرتبہ ایک نئی خاتون کسی باغ میں گئی تو دو شخص اس نئی خاتون کے پاس آ گئے اور کہنے لگے، تم ہمارے ساتھ بدکاری کے لیے راضی ہو جاؤ، ورنہ ہم دونوں یہ کہیں گے کہ ہم نے تمہارے ساتھ ایک آدمی کو بدکاری کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو آدمی تو بھاگ گیا اور ہم نے تمہیں پکڑ لیا۔ یہ سن کر وہ نیک عورت کہنے لگی، میں تمہاری بات کبھی نہیں مانوں گی۔ وہ دونوں آدمی اس نئی خاتون کو پکڑ کر لوگوں کے پاس لے آئے اور اس نئی خاتون پر گناہ کی تہمت لگا دی۔ اس دور میں یہ طریقہ کار تھا کہ بدکار شخص کو ایک جگہ 3 دن تک کھڑا رکھتے، پھر آسمان سے آگ اترتی اور اسے جلا دیتی۔ لہٰذا لوگوں نے اس نئی خاتون کو بھی اسی جگہ کھڑا کر دیا۔ تیسرے دن 7 یا 13 برس کی عمر کا ایک معزز بچہ آیا تو لوگوں نے اس محترم بچے کے لیے ایک کرسی رکھ دی۔ وہ معزز بچہ اس کرسی پر بیٹھ گیا۔ پھر اس محترم بچے نے ان دونوں آدمیوں کو بلایا تو وہ دونوں تمسخر والے انداز میں آئے۔ معزز بچے نے لوگوں سے فرمایا، ان دونوں کو الگ الگ جگہ پر لے جاؤ۔ پھر ایک کو بلایا اور پوچھا، تم نے کس درخت کے پیچھے اس عورت کو زنا کرتے ہوئے دیکھا تھا؟ اس نے کہا، سیب کے درخت کے پیچھے۔ پھر اس محترم بچے نے دوسرے کو بلا کر پوچھا تو اس نے کچھ اور جواب دیا۔ اسی وقت آگ نازل ہوئی اور اس نے ان دونوں جھوٹے آدمی کو جلا دیا۔ اس طرح معزز بچے کی حکمت عملی کے سبب اس نیک عورت نے اس تہمت سے چھٹکارا پا لیا اور بد کرداروں کو ان کے کیے کی سزا مل گئی۔ یہ معزز اور محترم بچے اللہ کے پیارے نبی حضرت دانیال علیہ السلام تھے۔ ایک قول کے مطابق ملک فارس کے ایک بادشاہ نے بابل پر حملہ کر کے بخت نصر کی فوجوں کو شکست دے کر بابل فتح کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کے دل میں بنی اسرائیل کے لیے شفقت ڈال دی۔ اس نے انہیں قید سے آزاد کر دیا اور حضرت دانیال علیہ السلام کو اس قوم کا بادشاہ بنا کر سب کو ملک شام روانہ کر دیا۔ جیسا کہ دوسرے قول کے مطابق بخت نصر کے مر جانے کے بعد اس کا بیٹا بادشاہ بنا۔ اس نے مال غنیمت میں ملے ہوئے بیت المقدس کی مسجد کے برتنوں میں شراب پینا شروع کر دی۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے اسے منع کیا لیکن وہ باز نہ آیا۔ آخرکار حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا، تو 3 دن میں قتل ہو جائے گا۔ بالآخر 3 دن بعد اس کے غلام نے اسے قتل کر دیا اور بنی اسرائیل بیت المقدس کی جانب لوٹ آئے۔ آپ نے مختلف بادشاہوں کا دور دیکھا ہے۔ ایک مرتبہ کسی بادشاہ کے سامنے بغیر کلائی کی ایک ہتھیلی ظاہر ہوئی۔ اس پر 3 جملے لکھے تھے۔ پھر وہ ہتھیلی غائب ہو گئی۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا اور کیا لکھا تھا اسے یاد نہ رکھ سکا۔ اس نے آپ علیہ السلام سے پوچھا تو آپ نے فرمایا، اس کا مطلب ہے تیرے اعمال کو روز قیامت میزان میں تولا جائے گا، لہٰذا خوف کر، بادشاہت کا وعدہ کیا گیا تھا وہ پورا ہو گیا اور تیرے باپ کو ایک بڑی سلطنت دی گئی جو اب بکھر جائے گی۔ ایک مرتبہ بخت نصر نے آپ علیہ السلام سے پوچھا، کس چیز نے مجھے آپ کی قوم پر مسلط کیا؟ آپ نے فرمایا، اس وجہ سے کہ تیری خطائیں زیادہ تھیں اور میری قوم اپنے رب کی نافرمانیاں کر کے اپنی جان پر ظلم کا شکار ہوئی تھی۔ وہ وقت وصال آپ نے اپنے یہاں کے لوگوں میں کسی کو ایسا نہ پایا جو کتاب اللہ کی حفاظت اور تعظیم کر پاتا، تو آپ نے کتاب اللہ کو اپنے رب کریم کے سپرد کر دیا اور بیٹے سے کہا، تم ساحل سمندر پر جاؤ اور اس کتاب کو سمندر میں ڈال دو۔ بیٹے نے کتاب پکڑی اور ساحل تک آنے جانے میں جتنا وقت لگتا تھا اتنی دیر غائب رہا۔ پھر واپس آ کر کہنے لگا، میں نے آپ کا کام کر دیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کتاب سمندر میں ڈالی تو کیا ہوا تھا؟ اس نے کہا، میں نے تو کچھ نہیں دیکھا۔ آپ نے سخت غصے میں کہا، اللہ کی قسم تم نے میرے حکم پر عمل نہیں کیا۔ بیٹا کتاب لے کر پھر چلا گیا اور اسی طرح واپس آ کر کہا، میں نے سمندر میں کتاب ڈال دی۔ آپ نے فرمایا، تم نے سمندر میں کیا دیکھا؟ اس نے کہا، بڑی بڑی موجیں اٹھی اور آپس میں ٹکرانے لگی۔ آپ پہلے سے بھی زیادہ ناراض ہوئے اور فرمایا، تم نے اب بھی حکم عدولی کی ہے۔ بیٹے نے تیسری مرتبہ کتاب لی اور ساحل پر جا کر کتاب سمندر میں جیسے ہی ڈالی تو سمندر پھٹ گیا اور نیچے کی زمین ظاہر ہو گئی۔ پھر زمین پھٹی اور فضا نورانی ہو گئی۔ وہ کتاب اسی نور میں چلی گئی۔ زمین بند ہو گئی اور پانی پھر سے مل گیا۔ یہ دیکھ کر بیٹے نے واپس آ کر آپ کو پوری بات بتا دی۔ آپ نے فرمایا، تم نے اب سچ کہا ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کا وصال مبارک سوس شہر میں ہوا۔
ایک قول کے مطابق آپ کا وصال بابل میں ہوا تھا۔ حدیث مبارک میں ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام نے اللہ پاک سے یہ دعا کی تھی کہ مسلمان ہی ان کی تدفین کریں۔ سن 19 ہجری میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے سوس شہر کو فتح کر کے اس کے بادشاہ کو قتل کر دیا۔ جب محل کا چکر لگایا تو بہت زیادہ مال غنیمت پایا۔ اس دوران تالا لگے ہوئے ایک بند کمرے تک جا پہنچے۔ مقامی لوگوں سے ارشاد فرمایا، اس میں کیا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا، اے امیر، اس میں آپ کے کام کی کوئی چیز نہیں۔ ارشاد فرمایا، اب تو جاننا بہت ضروری ہو گیا ہے، دروازہ کھولو تاکہ میں دیکھوں اس میں کیا ہے۔ تالا توڑ کر دروازہ کھول دیا گیا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اندر داخل ہوئے تو حوض جیسا ایک بڑا پتھر یا تابوت نظر آیا۔ اس میں سونے کے تاروں سے بنے ہوئے کفن میں ایک میت رکھی ہوئی تھی، جس کا سر کھلا ہوا تھا اور نسوں اور رگوں میں خون جوش مار رہا تھا، جیسا کہ ناک ایک بالش سے بھی بڑی تھی۔ میت کی کداوری اور تر و تازگی دیکھ کر حضرت ابو موسیٰ اور دیگر مسلمانوں کو بہت حیرت ہوئی۔ ساتھ میں ایک باکس تھا جس میں ایک کتاب رکھی ہوئی تھی۔ ریشم کے 2 تھان تھے اور 60 بند مٹکے تھے، ہر مٹکے میں 10,000 درہم تھے۔ ساتھ ہی یہ لکھا ہوا تھا کہ جو بھی اپنی حاجات کے لیے مخصوص وقت تک کے لیے اسے لینا چاہے لے لے، مگر وقت پر واپس کر دے، ورنہ اسے برس کی بیماری لگ جائے گی۔ تمہاری بربادی ہو، یہ کس کی میت ہے؟ شہر والوں نے جواب دیا، یہ عراق میں رہتے تھے۔ جب وہاں بارش نہ ہوتی اور قحط پڑتا تو اہل عراق ان کے واسطے سے بارش طلب کرتے تو بارش برس جاتی۔ ایک مرتبہ ہمارے یہاں بھی اہل عراق جیسا قحط پڑ گیا۔ ہم نے اہل عراق سے انہیں مانگا تو انہوں نے انکار کر دیا، لہٰذا ہم نے اپنے 50 آدمی ان کے پاس رہن رکھوائے اور انہیں یہاں لے آئے۔ اس کے واسطے سے بارش مانگی تو بارش برسنے لگی۔ پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم انہیں واپس نہیں کریں گے، جب سے یہ ہمارے پاس ہی ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام صورتحال لکھ کر عمر مومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو آگاہ کر دیا۔ حضرت عمر فاروق نے تمام اکابر صحابہ کو جمع کر کے رائے مانگی تو حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یہ اللہ پاک کے نبی حضرت دانیال علیہ السلام ہے، جو زمانے قدیم میں بخت نصر اور بعد کے بادشاہوں کے ساتھ رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواباً مکتوب لکھا، یہ اللہ کے نبی حضرت دانیال علیہ السلام ہے۔ انہوں نے دعا کی تھی کہ مسلمان ہی ان کے مال کے وارث بنے، ان کے مال کو بیت المال میں جمع کر دو، نشر مبارکہ کو بیری کے اور ریحان پھول کے پانی سے غسل دو، خوشبو لگاؤ، کفن پہناؤ، نماز جنازہ پڑھو، اور جیسے انبیاء اکرام کی تدفین کی جاتی ہے اسی طرح تدفین کر دو۔ ہم نے ان کی انگوٹھی آپ کو تحفے میں دی۔ اس انگوٹھی کا نگینہ سرخ پتھر تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت دانیال علیہ السلام کے جسد اقدس کو دیکھ کر ان سے لپٹ گئے تھے اور بوسہ بھی دیا تھا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا، ان کی نشر مبارکہ کتنے عرصے سے تمہارے پاس ہے؟ انہوں نے کہا 300 سال سے۔ پوچھا کیا نشر مبارکہ میں کچھ تبدیلی ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا گدی کے کچھ بالوں کے علاوہ کچھ بھی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، کیونکہ انبیاء اکرام کے اجسام کو نہ درندے کھا سکتے ہیں نہ زمین کی مٹی کھا سکتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مکتوب میں یہ بھی لکھا تھا کہ ان کی قبر کو چھپا دیں تاکہ کسی کو پتہ نہ چل سکے، لہٰذا ایک قول کے مطابق دن میں 13 الگ الگ قبریں کھودی گئیں۔ رات ہوئی تو کسی ایک قبر میں حضرت دانیال علیہ السلام کی تدفین کر دی گئی اور باقی قبروں کو رات کے اندھیرے ہی میں بند کر دیا گیا تاکہ یہاں کے لوگ آپ کی نشر مبارکہ کو کھود کر نہ نکال لیں۔